روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو اس طرح سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نیو ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے۔ کسان اور چور۔ گاؤں میں خدابخش کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا۔ وہ کسان تھا۔ اس کا ایک باغ تھا۔ باغ کے آخری کونے میں ایک بہت ہی گہرا کنواں تھا۔ بیچارہ کسان پانی اوپر کھینچتا اور پھر اس کو باغ کے پودوں میں ڈالتا تھا۔ ایک سال بالکل بارش نہیں ہوئی، سورج بہت گرم تھا۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مر جائیں گے، مجھے ان کو پانی ضرور دینا چاہیے، لیکن پانی تو اب بہت گہرائی میں اتر گیا ہے، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی، بہت محنت کا کام ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچتا ہوا وہ سڑک کے کنارے بنی ہوئی چار دیواری تک آ گیا۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ اس کان میں پھسر پھسر کی آواز آئی۔ کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ کسان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ غور سے ان کی باتیں سننے لگا، اور دونوں باغ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، خدابخش اور اس کی بیوی ٹھیک 9 بجے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمیں کم از کم 2 گھنٹے اور انتظار کرنا ہوگا، پھر 11 بجے ہم دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ بنا لیں گے، اس سوراخ سے گزر کر میرا چھوٹا بیٹا اندر جائے گا اور دروازہ کھول دے گا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا خدابخش کے پاس بہت ساری دولت ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دوسرے آدمی نے بتایا، اس کے پاس بہت سارا سونا ہے، ہیرے جواہرات جو اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اوہو، یہ تو بہت اچھی بات بتائی تم نے، پہلے نے خوش ہو کر کہا۔ خدابخش گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات ہم ٹھیک 9 بجے کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنا سارا روپیہ، سونا اور ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور انہیں اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیے۔ پھر وہ چھوٹے بڑے کچھ پتھر گھر میں لایا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس نے دونوں چوروں کو درختوں کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کھانا لاؤ۔ پھر وہ کھانے پہ بیٹھ گیا۔ پہلے چور نے کہا، رات کو 9 تو بج چکے، مگر خدابخش تو ابھی تک جاگ رہا ہے، ہمیں ذرا قریب جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ چور گھر سے کچھ قریب آ گئے۔ ایک چور نے کھڑکی سے گھر کے اندر جھانکا اور بولا، وہ تو کھانا کھا رہا ہے۔ خدابخش نے چوروں کی آہٹ سن لی تو وہ زور زور سے بیوی سے باتیں کرنے لگا اور بولا، میں نے سنا ہے آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں، اس علاقے میں بھی کچھ چور آ گئے ہیں، انہوں نے میری دوست علی کا سارا سونا جواہرات چرا لیے ہیں۔ ارے پھر تو وہ ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی بیوی گھبرا گئی۔ خدابخش کو بولا، ہاں وہ آ سکتے ہیں، ہمیں اپنا سونا اور ہیرے جواہرات کسی ایسی جگہ چھپا دینے چاہیے جہاں سے کوئی انہیں نکال نہ سکے، ذرا میری صندوق تو لانا۔ بیوی صندوق لے کے آئی۔ خدابخش نے چپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دیے اور اس کے کان میں بولا، یہ ہمارا سونا اور ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر زور سے بولا، پہلے مجھے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دو تاکہ میں انہیں صندوق میں رکھ دوں۔ اس نے کچھ پتھر اٹھا کر دیے۔ اس کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی۔ خدابخش نے اتنی صفائی اور چالاکی سے انہیں صندوق میں رکھا اور چور دیکھ ہی نہیں سکے۔ خدابخش نے کہکا لگایا اور بولا، میں ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ میرے ہیرے جواہرات کی تھیلی بھی لاؤ۔ وہ اور پتھر لے کر آئی۔ اب میں یہ صندوق بند کر رہا ہوں، اب ذرا اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ خدابخش اور اس کی بیوی نے صندوق اٹھایا اور باہر نکل کر باغ کے کنویں میں ڈال دیا۔ ایسے شراب کی آواز آئی تو صندوق کنویں کے تہہ میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ گھر کے اندر چلے گئے، لالٹین بجھائی اور انتظار کرنے لگے کہ پہلا چور بولا، انہوں نے اپنا سونا اور ہیرے جواہرات کنویں میں چھپا دیے ہیں، اب وہ سونے چلے گئے ہیں اور بہت جلد سو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد خدابخش نے چپکے سے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ چور کنویں کے پاس کھڑے
पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए, वैसे भी कहत का मौसम है, ज़्यादा पानी नहीं होगा, जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूँगा और संदूक निकाल लूँगा। उन्होंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी ऊपर खींचता और दूसरा उसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुएं में बहुत सारा पानी था और वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अभी तक मसरूफ़ थे। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरी बाग को सरियाब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है, पुलिस के सिपाही आ रहे हैं और वो सड़क तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, तुम्हारी एक बार फिर शुक्रिया। ऐसे ही किसान ने मतलब अपनी चालाकी से अपना सारा बाग को पानी लगवा लिया। और अगर आप इस तरह की और कहानियाँ मज़ेदार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।